الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک دوبارہ آ رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تک جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جن چیزوں کا ضروری ہے وہ سیکھ سکیں. اس لیے کہ جب ہمارے کوئی عام ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے گھر کے، جیسے کسی کی شادی کی تیاری کا ہوتا ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم 5 یا 6 ماہ پہلے، کچھ جگہ تو سال پہلے بھی تیاری ہوتی ہے، لیکن 5 ماہ 6 ماہ تو کہیں نہیں گیا، کیونکہ اس وقت جب وہ شادی کا فنکشن ہو تو کوئی چیز رہ نہ جائے، اور اس وقت تک پھر ہاتھ پیر نہ پھولیں، کیونکہ پھر وہ وقت نکل جائے گا اور ہمیشہ پچھتاوا رہ جائے گا کہ اس دن یہ پرابلم دیکھنے میں آئی. اسی طرح اپنی ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پیپر سال بعد ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد ہوتے ہیں، لیکن اس کی تیاری کرنا اسٹوڈنٹس شروع کر دیتے ہیں. کہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت دور ہے پیپر، جب آئیں گے تو اس وقت کر لوں گا. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک دم سے اتنے بڑے سلیبس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اسی معاملے کو سامنے آپ رکھ کے دیکھیں کہ کچھ لوگ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں کیونکہ قریب ہے اور ہر ایک کی موت اس کی قیامت قائم کر دیتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. آپ اس کی مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک کمرے میں اسٹوڈنٹس ہیں 20 اور ان کا ٹیچر کہتا ہے کہ بہت جلد آپ کے کوئی گروپ آ رہا ہے آپ کا ایگزام لینے، آپ کا پیپر لینے، آپ کی انسپیکشن ہونے جا رہی ہے، تو آپ تیاری کر کے رکھیں. تو وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو 10 اسٹوڈنٹس تو فوراً اپنی کتابیں کھول لیتے ہیں اور اس دن سے ہی لگ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ آئے اگر وہ کویسچن کر لیتا ہے، میتھ کا کر لیتا ہے یا اردو کا یا عربی کا، تو ہمیں آنا چاہیے، ہماری انسلٹ نہ ہو، ہماری کلاس کی یا ہمارے استاد کی انسلٹ نہ ہو. اور 10 کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یا پھر لایانی سوالوں میں کہ سر کب آئیں گے، سر کوئی میکسیمم کون سی ڈیٹ ہے، کچھ تھوڑا سا بتا دیں کس مہینے میں آئیں گے. اچھا سر میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، کہاں سے آ رہے ہیں سر، کس جگہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالوں میں لگ جائیں اور سوال سارے جواب سن کے اور بعد میں کہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں، سر ایسے ہی ہمیں ڈرا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہمارا ہے. یہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، ان کا کام تو ڈراتے رہنا، اب اتنا بھی نہیں. اور یا ہم کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب رمضان المبارک ہے، آج کہنے کو تو دور ہے، لیکن جنہوں نے تیاری کرنی ہے وہ شعبان کا پورا مہینہ تیاری میں لگ جاتے ہیں. وہ بھی ہم جانیں گے کہ کیوں. رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے، اور صدیوں سے آ رہا ہے اور صدیوں تک آتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگلے رمضان کو نہیں ہوں گے، اور ان میں خدا نخواستہ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ جب بھی بلائے خاتمہ ایمان پہ کرے اور ایمان کی حالت میں لے کے جائے، اور اللہ اس دن ہمیں لے کے جائے جس دن وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بہرحال تیاری کر کے رکھی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ ہاں جب بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے ہم تیار ہیں، ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے. اور اگر اس غفلت میں ہے کہ نہیں باقی سب نے مرنا ہے، پچھلے سال کچھ مرے ہیں، اگلے سال کچھ مریں گے، میں تو سدا ہی شاید بیٹھا ہی رہ جاؤں گا، تو یہ ہماری بڑی کم عقلی ہے اور کم علمی بھی ہے. اب ہوگا کیا کہ ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوگا اور ان گنت تعداد میں قرآن ختم ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا، قرآن ختم، میں نے 5 کیے، میں نے 8 کیے، میں نے 12 کیے. ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اس میں راتیں بسر ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. کیوں؟ ہم یہاں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن تو بدل دیتی ہے. میٹرک پاس اور ایم اے پاس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمیں اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم پہچانے جاتے ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہم پہچانے جاتے ہیں. لیکن ایسا کیا ہے کہ رمضان آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے اور ہم رمضان کے بعد وہیں واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے. تقوی سے ہم محروم کیوں رہتے ہیں؟
جتنا رمضان کے اندر ہم تقویٰ دکھاتے ہیں، رمضان ختم ہونے کے بعد ہمارا تقویٰ کہاں جاتا ہے؟ نہ ہی ہماری شخصی حالت میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہماری انفرادی اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہماری قومی حالت میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے اوپر سے ذلت اور مسکانت اترتی ہے، نہ غلامی ہمارے سے واپس جاتی ہے، نہ ہمارے گھر کے حالات صحیح ہوتے ہیں، نہ ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اہتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیر کثیر حاصل کر ہی نہیں سکتے جس کے خزانے لٹاتے ہوئے ہر سال یہ رمضان آتا ہے۔ اس شعوری کوشش اور اہتمام سے ہم محروم رہتے ہیں یا اس کی طرف سے ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ کہ ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متنبہ فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، پھر نہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ سب ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ، اس کا رسول اور اس کا قرآن، پھر نہ اس پر عمل کرنا، آخر یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جب ہماری زندگیاں اس سے بالکل مخالف سمت میں چلتی ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہے جھوٹے۔ گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ اس سچی بات کے تقاضے نہ مانے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے۔ سو ہم بھی کہتے تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور الحمدللہ ہم اعتقادی منافق بھی نہیں ہیں، لیکن ہم عملی منافقت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا نام لیں یا نبی کا نام لیں یا قرآن کا نام لیں تو رسپیکٹ کرتے ہیں اور دل سے ہم اس کی محبت کرتے ہیں اور ہم پورے دل سے اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوتا ہے، اپنے گھروں میں اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری زندگیاں بالکل اس سے مخالف سمت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو بھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کہیں گے آنٹی ہر جگہ دو چیزیں لے آتی ہے کہ ایک رمضان، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو پورا لیکچر دوں گی، یہ روزہ ہے، چھوٹا تو نہیں میں کہوں گی، لیکن ایک بڑا رمضان بھی ہے جو آپ کی بلوغت سے لے کے آپ کی مرنے دم تک رہتا ہے، اور یہ روزہ آپ کا سورج طلوع سے غروب تک، وہ زندگی کے آغاز سے موت کے غروب ہونے تک، یہ روزہ آپ مختلف مشروبات سے کھولتی ہیں، اور وہ روزہ مومن کا کھلے گا حوض کوثر کے پانی سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن وہ روزہ ہم نہیں رکھتے۔ تو ہم نے اسلام کو، اس کے احکامات کو جزوی طور پہ لیا ہوا ہے، کلی طور پہ نہیں لیا ہوا ہے، جبکہ آپ بارہا، اب یہ آپ کو بہت درس ملیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، اخبار بھی اس سے بھری ہوگی، آپ جگہ جگہ انوائٹ ہوں گے اور بارہا اس کی فضیلتیں بتائی جائیں گی، لیکن ہوگا کیا؟ بس اس مہینے کے اندر اندر، اور اس کے بعد ہم جیسے یہ دوسرا چاند نکلے گا عید کا، ہم خدا نخواستہ اپنی پرانی روش پہ لوٹ آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے اعمال کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا۔ اس میں دیکھا نا، قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں، اور قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بھی بہت ہوتی ہے، اور جس کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہم قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں، قرآن کو قائم کریں اور اس راہ میں صبر و استقامت سے جد و جہد کریں اور قربانیاں دیں۔ اب رمضان میں جو لوگ پڑھیں گے بھی نا قرآن، وہ قرآن ختم کریں گے، 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم، 4 ختم، بہت ہوئی تو 10 ختم۔ قرآن پڑھے گا ابھی بھی کوئی نہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے دعا پڑھا نہ کریں، دعا مانگا کریں، بڑا فرق ہے پڑھنے اور مانگنے میں۔
اسی طرح قرآن ختم کرنا وہ پھر ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سپارے پڑھ لوں اور ختم ہو جائے. قرآن پڑھنا ہے ہم نے اس دفعہ سمجھ کے پڑھنا ہے, اور جو پڑھنا ہے اس کو پھر باقی جو ہمارے پاس 11 مہینے ہیں ان پہ بھی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اور اس مہینے ہم جگہ جگہ پوچھیں گے کہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے, کہاں کلاسز ہو رہی ہیں, کہاں ہم نے پڑھنے جانا ہے. اور جب جیسے یہ رمضان ختم ہوگا ساتھ ہی ہم بھول جائیں گے اور پھر ہم اپنی دوبارہ روش میں لوٹ آئیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہر بار یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا. آؤ اور ہر اس چیز کو ترک کر دو, خواہ وہ تمہیں کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان ہمارے پاس آئے اور ہم روزے بھی رکھیں, بھوک پیاس بھی برداشت کریں, راتوں کی نیند بھی قربان کریں, تراویاں بھی پڑھیں, اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک پیاس اور رت جگے کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہ آئے, اللہ نہ کرے. بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آپ کے اوپر وہ مثال صادق آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق نہ ادا کیا, ان کی مثال ان گدوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں. یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. الفرقان کی آیت ہے. اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں. ہم قرآن کا علم حاصل کریں, اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہونا اور اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت دے, حوصلہ دے, عزم دے, شوق دے, ولولہ عطا فرمائے. آمین.